پپو کا بیٹا امریکہ سے آیا تو خاندان کی سب لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی اور مجھے امریکہ لے آیا۔ میں بہت خوش تھی، روزانہ گھر والوں کو فون کرتی، ہر کوئی میری قسمت پر رشک کرتا۔ ایک دن شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا اور پھر کچھ دنوں بعد طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں کچھ دن سڑکوں پر سوتی رہی اور پھر ایک ہوٹل پر جاب کر لی۔ ایک دن ہوٹل کے مالک نے مجھے بلایا، وہ بہت غصے میں تھا، اس کے ہاتھ میں بھی وہی لفافہ تھا۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا جب مالک نے میری شادی احمد سے ہوئی۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ مجھے یقین تھا میری زندگی اب خوشیوں سے بھر جائے گی، خاص طور پر جب یہ طے ہوا کہ وہ شادی کے بعد مجھے امریکہ لے جائے گا، اور شادی کے بعد اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ میرا پاسپورٹ اور کاغذات وغیرہ سب تیار ہو چکے تھے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہم اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو الوداع کہہ کر ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا، ایک خوبصورت گھر، پیار کرنے والا شوہر اور ایک پرسکون زندگی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب کتنی جلدی ایک بھیانک حقیقت میں بدل جائیں گے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد ابتدائی دن تو بہت اچھے گزرے۔ احمد مجھے روز سیر کروانے لے جاتے، میں روز گھر والوں کو فون کرتی، سب میری قسمت پر رشک کرتے۔ ایک دن احمد کام سے لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ بہت غصے میں تھے، بلا وجہ مجھے گالیاں دینے لگے اور جھگڑا شروع کر دیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو ایک تھپڑ مار کر مجھے چپ کروا دیا۔ بس اس دن سے ان کا رویہ بدل گیا تھا، وہ مجھ پر شک کرنے لگے تھے، میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا، روزانہ میرا فون چیک کرتے، سب میسج پڑھتے، اور پھر ایک دن انہوں نے میرے بیگ سے میرا پاسپورٹ اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس دن مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے پر کاٹ دیے ہوں۔ میری خوشیوں سے بھری زندگی قید خانے میں بدل گئی تھی۔ احمد نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، اور اگر کبھی باہر جانا بھی ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہوتا۔ وہ مجھے کسی سے بات بھی نہ کرنے دیتا، گھر میں بھی میں اکیلی رہتی۔ اس نے مجھے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں دی تھی، نہ ہی کسی دوست یا رشتے دار سے بات کرنے کی۔ میرے والدین سے بھی میری بات چیت محدود ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہر طرح سے تنہا کر دیا تھا۔ جسمانی تشدد کا آغاز دھیرے دھیرے ہوا، پہلے ہلکے ہلکے تھپڑ، پھر دھکے، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، میری روح زخمی ہو رہی تھی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندہ رہوں گی، میں ظلم کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ ہر زخم، ہر آنسو مجھے مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ میں آئینے میں دیکھتی اور خود سے کہتی، عائشہ تم ہار نہیں مانو گی، تم زندہ رہو گی۔ ہر رات میں چھپ چھپ کر روتی، اپنے ماضی کے خوبصورت دنوں کو یاد کرتی جب میں آزاد تھی، اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ احمد کے رحم و کرم پر تھا۔ میں ایک پنجرے میں بند پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہی تھی، مگر اڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، اور میں کسی سے اپنی حالت بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ دھمکی میرے لیے سب سے بڑا خوف تھی۔ میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خاموش تھی۔ میں نے کئی بار فرار ہونے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ ناکام رہی۔ وہ اتنا ہوشیار تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، اور اگر کبھی میں باہر نکل بھی جاتی تو وہ مجھے ڈھونڈ لیتا، اور پھر میرا تشدد اور بھی بڑھ جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اور میرا ذہن دونوں تھک چکے ہیں، مگر میری روح میں ایک چنگاری اب بھی باقی تھی۔ وہ چنگاری امید کی تھی، آزادی کی تھی، اور ایک بہتر زندگی کی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا جب میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے اندر کی اس آواز کو سننا شروع کیا جو مجھے حوصلہ دیتی تھی، جو مجھے بتاتی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں لڑ سکتی ہوں۔ اس دوران میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، کیسے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر کی تڑپ اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا شروع کیا،
میں نے چھپ چھپ کر انگریزی سیکھنے کی کوشش کی، ٹی وی دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر مجھے یہاں زندہ رہنا ہے اور آزاد ہونا ہے تو مجھے اس ملک کے طور طریقوں کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ جب بھی موقع ملے گا میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گی۔ یہ قید خانہ صرف میرے جسم کے لیے تھا، میری روح اب بھی آزاد تھی۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اس طاقت کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کر لوں گی۔ یہ ایک مشکل سفر تھا مگر میں تیار تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کی آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں ایک فائٹر ہوں اور میں اپنی جنگ لڑوں گی۔ یہ صرف جسمانی قید نہیں تھی، یہ میری روح کو قید کرنے کی کوشش تھی، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے آپ کو امید دلائی کہ ایک دن میں اس قید سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کروں گی۔ احمد کی دھمکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہتی، مگر میں نے اپنے اندر ایک دیوار کھڑی کر لی تھی جو ان منفی باتوں کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعہ بنا لیا تھا جہاں صرف امید اور عزم کی روشنی تھی۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو میری آنکھوں میں ایک نئی چمک ہوتی، ایک ایسی چمک جو مجھے بتاتی تھی کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ یہ عارضی ہے اور ایک دن میں اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آؤں گی۔ میں اپنے اندر کی آواز کو سنتی جو مجھے ہمت دیتی، جو مجھے یاد دلاتی کہ میں نے بہت کچھ سہا ہے اور میں اس سے بھی نکل جاؤں گی۔ اس قید نے مجھے توڑنے کی بجائے مجھے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ طاقت میری بقا کی جنگ تھی اور میں اسے ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، لیکن پھر میرے والدین کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، ان کی محبت اور ان کی امید مجھے زندہ رہنے کی وجہ دیتی۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے زندہ رہوں گی، ان کے لیے ایک مثال بنوں گی اور انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا عزم تھا اور میں اس پر قائم تھی۔ ایک دن احمد نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی، بس ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، تم آزاد ہو، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، آزاد ہو۔ میں نے سوچا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اس لمحے لگا جیسے میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اس سے التجا کی، روئی، گڑ گڑائی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا بغیر کسی چیز کے، صرف میرے جسم پر جو کپڑے تھے وہی میرے ساتھ تھے۔ میں سڑک پر آ گئی، بے یارو مددگار۔ سردی کی شدت میرے جسم کو چھلنی کر رہی تھی اور بھوک نے میرا پیٹ مروڑ رکھا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، ایک اجنبی ملک، اجنبی لوگ اور میں بالکل اکیلی۔ اس رات میں ایک پارک کے بینچ پر بیٹھی رہی۔ سردی اتنی تھی کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سکیڑ دیا مگر ٹھنڈ اندر تک اتر رہی تھی۔ بھوک کا احساس اتنا شدید تھا کہ میں کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے مگر مجھے اپنی قسمت میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تنہائی نے مجھے گھیر رکھا تھا، میں نے کبھی اتنی تنہائی محسوس نہیں کی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک صدی کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے دنوں کو یاد کیا جب میں اپنے گھر میں محفوظ تھی، اپنے والدین کے سائے میں۔ وہ دن کتنے حسین تھے اور آج میں کہاں تھی؟ کئی دن میں سڑکوں پر بھٹکتی رہی، میں نے کچرے کے ڈھیروں سے کھانا تلاش کیا، پارکوں میں سوئی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میری آنکھوں میں ایک مردہ سی چمک تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے جیسے میں کوئی بیماری ہوں۔ میں نے کئی بار خودکشی کا سوچا مگر پھر میرے اندر سے ایک چنگاری ابھرتی، وہ چنگاری مجھے جینے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ مجھے یاد دلاتی تھی کہ میں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، میں نے اتنی اذیت سہی ہے، تو کیا اب میں ہار مان لوں گی؟ نہیں، میں نہیں ہار مانوں گی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے اپنی زندگی دوبارہ حاصل کرنی ہے۔ ایک دن میں ایک گلی میں بیٹھی تھی، سردی اور بھوک سے نٹھال ایک بوڑھی عورت میرے پاس سے گزری۔
اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں طرز تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے کچھ کھانے کو دیا۔ میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا تو میں نے جلدی سے وہ کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے میری حالت پوچھی اور میں نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے اور پھر اس نے مجھے ایک پناہ گاہ کا پتہ بتایا۔ وہاں تمہیں پناہ ملے گی، کھانا ملے گا اور شاید تم اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکو۔ اس کے الفاظ میرے لیے امید کی کرن تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس پناہ گاہ کی طرف چل پڑی۔ پناہ گاہ کا راستہ لمبا تھا مگر میرے قدموں میں ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک موقع ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ ایک سادہ سی عمارت تھی مگر میرے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے گرمی محسوس ہوئی اور پھر مجھے کھانے کو ملا۔ میں نے کئی دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہاں کئی اور خواتین بھی تھیں جن کی کہانیاں مجھ سے ملتی جلتی تھیں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے ایک بستر دیا گیا۔ اس رات میں سکون سے سوئی۔ کئی مہینوں بعد مجھے اتنی گہری نیند آئی تھی۔ پناہ گاہ میں رہ کر میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ وہاں مجھے نہ صرف جسمانی آرام ملا بلکہ ذہنی سکون بھی حاصل ہوا۔ میں نے وہاں کی کونسلر سے بات کی جنہوں نے مجھے ہمت دی اور مجھے بتایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے قانونی مدد کے بارے میں بھی بتایا مگر میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرا پہلا مقصد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ میں نے وہاں کی دوسری خواتین سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ وہ سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہی تھیں مگر ان کے چہروں پر ایک عزم تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ یہ پناہ گاہ میرے لیے صرف ایک جگہ نہیں تھی، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی، اب میں صرف آگے بڑھوں گی۔ میں نے اپنے زخموں کو بھرنے کا فیصلہ کیا اور ایک مضبوط عائشہ بننے کا ارادہ کیا۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو میرے اندر ایک نئی امید ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب کمزور نہیں ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ اس پناہ گاہ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے جینے کا حق ہے۔ مجھے وہاں کی خواتین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی ہمت اور ان کا عزم میرے لیے ایک مثال بن گیا۔ میں نے پناہ گاہ کی لائبریری سے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی جن میں خود اعتمادی اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے بارے میں لکھا تھا۔ ان کتابوں نے مجھے ذہنی طور پر مزید مضبوط کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، دنیا میں بہت سی خواتین ہیں جو میرے جیسی صورتحال سے گزر چکی ہیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پناہ گاہ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا اور مجھے یقین تھا کہ میں اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک نئی عائشہ ہوں جو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ پناہ گاہ میرے لیے ایک درس گاہ بن گئی تھی جہاں میں نے زندگی کے نئے اسباق سیکھے۔ پناہ گاہ میں کچھ دن گزارنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ وہاں کی کونسلرز نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مجھے نوکری تلاش کرنے میں رہنمائی کی۔ میں نے کئی جگہوں پر درخواستیں دیں مگر مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اور میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ مایوسی ہونے لگی تھی مگر پھر ایک دن مجھے ایک کمپنی میں کینٹین میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ یہ ایک چھوٹی سی نوکری تھی مگر میرے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا مگر میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ کینٹین میں میرا کام بہت محنت طلب تھا۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر جانا پڑتا تھا اور پھر سارا دن کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا تھا۔ برتن دھونا، کھانا بنانا، صفائی کرنا، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کام کروں گی مگر اب یہ میری حقیقت تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ یہ صرف ایک آغاز ہے اور مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے۔ میں نے اپنی پوری ایمانداری اور لگن سے کام کیا۔ میں نے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ مجھے کھانا پکانے کا شوق تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس شوق کو اپنے کام میں شامل کروں۔ میں نے دیسی کھانے بنانا شروع کیے جیسے بریانی، حلیم اور مختلف قسم کی دالیں۔ ابتدائی طور پر تو لوگ حیران ہوئے مگر پھر انہیں میرے کھانے پسند آنے لگے۔
مسٹر جانس جو کینٹین کے انچارج تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ میری محنت اور ایمانداری سے بہت متاثر تھے. وہ اکثر میرے کھانوں کی تعریف کرتے اور دوسرے ملازمین بھی میرے کھانوں کے دیوانے ہو گئے. عائشہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، وہ کہتے. یہ الفاظ میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے. یہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، میں کسی کام کی ہوں. میری چھوٹی سی کینٹین کی نوکری نے مجھے ایک پہچان دی. لوگ مجھے دیسی کھانے والی عائشہ کے نام سے جاننے لگے. یہ ایک بہت ہی خوشگوار احساس تھا کہ لوگ میری محنت کو سراہ رہے ہیں. زندگی میں تھوڑی سی روشنی آنے لگی تھی. میں نے پناہ گاہ چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا شروع کر دیا تھا. اپنی کمائی سے میں اپنی ضروریات پوری کرتی تھی اور کچھ پیسے بچا بھی لیتی تھی. میں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کیا. میں اب اکیلی نہیں تھی. میرے پاس کام تھا اور میرے ارد گرد اچھے لوگ تھے، مگر دل میں خوف اب بھی باقی تھا. احمد کا خوف، اس کی یادیں اور اس کے دیے ہوئے زخم مجھے کبھی کبھی بے چین کر دیتے تھے. راتوں کو میں سو نہیں پاتی تھی. اس کے تشدد کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے تھے. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ اب وہ میرے ماضی کا حصہ ہے اور مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. میں نے اپنی انگریزی بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیں. میں کینٹین میں لوگوں سے بات کرتی، ان کی باتیں سنتی اور خود بھی بولنے کی کوشش کرتی. میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھنا شروع کی تاکہ میری انگریزی بہتر ہو سکے. مجھے معلوم تھا کہ اگر مجھے اس ملک میں ترقی کرنی ہے تو مجھے زبان پر عبور حاصل کرنا ہوگا. میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی. کینٹین کی نوکری میرے لیے صرف ایک ذریعہ معاش نہیں تھی، یہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا. ایک ایسا قدم جس نے مجھے اپنی زندگی کی دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع دیا. میں نے محسوس کیا کہ میں اب کمزور نہیں ہوں. میں ایک مضبوط عورت بن رہی ہوں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے. ہر صبح جب میں اٹھتی تو میرے اندر ایک نئی توانائی ہوتی. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے. میں نے اپنے آپ کو یہ بھی باور کرایا کہ میں اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہوں. کینٹین کے کام نے مجھے نہ صرف مالی طور پر مستحکم کیا بلکہ مجھے لوگوں سے جڑنے کا موقع بھی دیا. میں نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مجھے مزید بڑی منزلوں کی طرف لے جا رہی ہیں. میرے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچنے لگی تھی. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک نئی عائشہ ہوں جو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے آن لائن کورسز بھی شروع کیے، خاص طور پر کمپیوٹر اور کمیونیکیشن کالر کے بارے میں. مجھے معلوم تھا کہ یہ ہنر مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیں گے. میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکوں. میرے اندر ایک لگن پیدا ہو چکی تھی اور میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی. کینٹین میں کام کرتے ہوئے مجھے کئی مہینے گزر چکے تھے. میری زندگی ایک معمول پر آ چکی تھی، صبح اٹھنا، کام پر جانا اور پھر واپس آ کر آرام کرنا. میں نے اپنے آپ کو اس روٹین میں ڈال لیا تھا اور مجھے اس میں ایک سکون محسوس ہوتا تھا. میں اپنے کام میں ماہر ہو چکی تھی اور میری بنائی ہوئی ڈشز کمپنی کے ملازمین میں بے حد مقبول تھیں. مسٹر جانس بھی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور مجھے اکثر نئے پکوان بنانے کی آزادی دیتے تھے. میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا اور میں ماضی کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہی تھی. ایک دن جب میں کینٹین میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک نیا شخص کینٹین میں داخل ہوا. وہ بہت ہی باوقار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا. اس کی چال میں ایک خاص قسم کا اعتماد تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی. وہ سیدھا مسٹر جانس کے پاس آیا اور ان سے بات کرنے لگا. مسٹر جانس نے مسٹر ہنری کے نام سے پکارا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمپنی کے CIO تھے. ان کی موجودگی نے مجھے بے چین کر دیا. میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا مگر مجھے لگا جیسے میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں. مسٹر ہنری اکثر کینٹین میں آنے لگے. وہ کبھی اکیلے آتے، کبھی اپنے ساتھ دوسرے افسران کو بھی لاتے.
میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے بار بار دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں مجھ پر پڑتی اور مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے، بس دیکھتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی نظروں میں ایک تجسس محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میرے دیسی کھانوں کی وجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر ان کی نظروں میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک شک پیدا ہونے لگا، کیا وہ احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اس کے کہنے پر دیکھ رہے ہیں؟ میرے ماضی کے خوف ایک بار پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، مگر ان کی موجودگی مجھے مسلسل بے چین رکھتی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان سے نظریں نہ ملاؤں، مگر وہ ہر بار میری طرف ہی دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی، مگر مجھے اس نرمی میں بھی ایک سوال نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے اندر کا خوف اب بھی باقی تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا تاکہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں، مگر ان کی تصویر میرے ذہن سے ہٹتی نہیں تھی۔ میں نے مسٹر جان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مسٹر ہنری ایک بہت ہی کامیاب اور نیک دل انسان ہیں۔ وہ اپنی کمپنی کے ملازمین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا، مگر میرا شک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کیا وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے یا پھر وہ میری مدد کریں گے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اب وہ کمزور عائشہ نہیں تھی جو کسی کے ظلم کے سامنے جھک جائے۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو دوبارہ جگایا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر ہنری کی موجودگی نے میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ موڑ مجھے کہاں لے جائے گا، مگر میں تیار تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا اور میں اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ان کی نظروں میں ایک نیا سوال دیکھتی اور میرا تجسس بڑھتا جاتا۔ ان کی خاموش نگاہیں ایک کہانی سنا رہی تھیں جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہے ہیں اور کبھی کبھی ان کی نظروں میں ایک گہری سوچ نظر آتی۔ یہ سب مجھے بے چین کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی امید بھی دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ ان کی موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، مگر میں اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ ان کی نظروں میں ایک احترام تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ان کی ہر حرکت کا بغور مشاہدہ کیا اور مجھے لگا کہ ان کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک دن جب میں کینٹین میں اپنے کام میں مصروف تھی تو مسٹر جونز میرے پاس آئے اور کہا کہ مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً سوچا کہ میرا شک صحیح تھا، وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرے۔ کیا وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ کیا وہ مجھے احمد کے حوالے کر دیں گے؟ ایک خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے مسٹر جان سے اجازت لی اور مسٹر ہنری کے دفتر کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں مسٹر ہنری کے دفتر میں داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میری نظریں ان کی نظروں سے مل گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سر ہلایا اور میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں احمد کا پرانا دوست ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک جھٹکا تھا۔ میں نے فوراً سوچا کہ یہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں تمہارے حالات سے باخبر تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ احمد نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ان کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ احمد انہیں اپنی کچھ مشکلات کے بارے میں بتاتا تھا
اور اسی دوران انہوں نے میری حالت کے بارے میں بھی جان لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اس کمپنی کی کینٹین میں کام کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے جان بوجھ کر نوکری دی تاکہ میری مدد کر سکیں۔ ان کے الفاظ سن کر میں الجھن اور شک میں مبتلا ہو گئی۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا کوئی اجنبی میری اتنی مدد کر سکتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، ہر مدد کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، ایک ایسی چمک جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے تمہاری ہمت اور لگن کو سراہا اور میں نے سوچا کہ تمہیں ایک موقع ملنا چاہیے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اجنبی میری اتنی پرواہ کرے گا، مگر پھر بھی دل میں ایک شک باقی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دھوکے کھائے تھے اور میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر ہنری نے محسوس کیا کہ میں ابھی بھی شک میں ہوں۔ انہوں نے کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ دستاویز دکھائیں جن میں احمد کے بارے میں کچھ معلومات تھیں اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اب ملک سے باہر جا چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ماضی کی تمام تلخ یادیں تازہ ہو گئیں، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک امید کی کرن بھی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دفتر سے باہر آ گئی۔ میرے قدم اب ہلکے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ مجھے اب مسٹر ہنری پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور مسٹر ہنری کی مدد سے اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے اور میں اس باب کو اپنی مرضی سے لکھوں گی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ ان باتوں نے میرے دل سے ایک بوجھ اتار دیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک طویل عرصے بعد سچی سانس لی ہو۔ ان کی ہمدردی اور اخلاق نے میرے دل میں ایک نئی جگہ بنا لی تھی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں واقعی محفوظ ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی کا راستہ دکھایا تھا اور میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ مسٹر ہنری سے ملاقات کے بعد میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ میں نے ان پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ میرے دل میں ابھی بھی تھوڑا سا شک باقی تھا، مگر ان کی باتوں میں ایک خلوص تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ مجھے ایک اور موقع دینا چاہیے اور مجھے امید تھی کہ یہ موقع میری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ مسٹر ہنری نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا پاسپورٹ واپس لے آئیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ پاسپورٹ میرے لیے صرف ایک دستاویز نہیں تھا، یہ میری آزادی کی علامت تھا۔ کچھ دن بعد مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور میرا پاسپورٹ میرے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے کئی مہینوں بعد اپنی آزادی کو محسوس کیا تھا۔ میں نے مسٹر ہنری کا شکریہ ادا کیا اور اس بار میرے شکریہ میں کوئی شک نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، یہ تو صرف ایک آغاز ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں مزید خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ مجھے کمپنی میں ترقی ملی اور میں انتظامی شعبے میں آ گئی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کینٹین سے نکل کر ایک کارپوریٹ ماحول میں کام کروں گی۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا، مگر میں اس کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنی پوری لگن اور محنت سے کام کیا۔ میں نے نئے ہنر سیکھے، کمپیوٹر چلانا سیکھا اور دفتری امور کو سمجھا۔ میرے ساتھیوں نے بھی میری بہت مدد کی اور مجھے ہر قدم پر سپورٹ کیا۔ مسٹر ہنری بھی میری کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ اب میں ایک بااعتماد مضبوط عورت بننے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں اپنی رائے کا اظہار کرتی اور اپنے فیصلے خود کرتی۔ میرے اندر کا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔
میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب آزاد ہوں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شام کی کلاسز لینا شروع کی تاکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں۔ میری زندگی میں اب ایک توازن آ چکا تھا۔ میں کام بھی کرتی، پڑھائی بھی کرتی اور اپنے لیے وقت بھی نکالتی۔ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ پہچانا اور مجھے اپنی ذات سے محبت ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب وہ کمزور عائشہ نہیں ہوں جو ماضی کے سائے میں جیتی تھی۔ میں ایک مضبوط، خود مختار اور با اعتماد عورت بن چکی تھی۔ میرے چہرے پر ایک نئی چمک تھی اور میری آنکھوں میں ایک نیا عزم۔ مسٹر ہنری میری اس تبدیلی سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر میری تعریف کرتے اور مجھے مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔ میں نے اپنے والدین سے بھی رابطہ کیا اور انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اب مضبوط ہوں اور مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا جب میں نے اپنے والدین کو دوبارہ دیکھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گی اور میں ان کے لیے فخر کا باعث بنوں گی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی اور مجھے یقین تھا کہ میں مزید آگے بڑھوں گی۔ میرے اندر کی خود اعتمادی نے مجھے ایک نئی پہچان دی اور میں نے محسوس کیا کہ میں اب کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ اب میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام خواتین کے لیے بھی ایک مثال بننا چاہتی تھی جو میری جیسی صورتحال سے گزر رہی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میرا ماضی مجھے کمزور نہیں کر سکتا بلکہ یہ مجھے مضبوط بناتا ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں اپنی نوکری میں خوش تھی، پڑھائی بھی کر رہی تھی اور میرے اندر ایک نیا اعتماد آ چکا تھا۔ مسٹر ہنری اور میرے درمیان ایک خاص رشتہ بن چکا تھا۔ وہ میرے لیے صرف ایک باس نہیں تھے بلکہ ایک دوست، ایک رہنما اور ایک ہمدرد انسان تھے۔ وہ ہمیشہ میری مدد کرتے اور مجھے ہر قدم پر سپورٹ کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی موجودگی میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مجھے ایک سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی دفتری کام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، مگر جب میں وہاں پہنچی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، عائشہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے وہ کچھ بہت اہم کہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان کے الفاظ سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کریں گے۔ میں تذبذب میں پڑ گئی۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، مسٹر ہنری، میں نے بہت کچھ سہا ہے۔ میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا مذہب کا فرق ہے۔ میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے شادی کروں۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت خالص ہے اور میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اور اگر مذہب کی بات کرو تو میں پہلے ہی اس پر ساری ریسرچ کر چکا ہوں۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوئی مگر دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خلوص تھا جو مجھے قائل کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو یاد کیا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں دوبارہ دھوکہ نہ کھا جاؤں، مگر ان کی باتوں میں ایک سچائی تھی جو مجھے ان پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مسٹر ہنری کی محبت میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور مجھے ایک موقع دینا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر ہنری کی محبت مجھے ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ آخر کار میں نے مسٹر ہنری کی محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے دفتر گئی اور انہیں بتایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں
ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مجھے لگا جیسے میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہاں کے ایک امام صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ہنری کو اسلام قبول کرایا اور انہیں علی کا نام دیا۔ اب وہ ہنری نہیں بلکہ علی تھے، میرے علی۔ پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی جس میں ہمارے کچھ قریبی دوست اور خاندان والے شامل تھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے دوبارہ اتنی خوشی نصیب ہوگی۔ شادی کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ علی ایک بہت ہی پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا اور مجھے کبھی بھی ماضی کی یاد نہیں آنے دی۔ ہم نے ایک خوبصورت گھر لیا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ مجھے اب ایک مکمل خوشحال زندگی نصیب ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری محبت اور خوشی بڑھتی جاتی اور مجھے یقین تھا کہ یہ زندگی اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ علی کی محبت نے میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے ایک نئی پہچان دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب مکمل ہوں اور میری زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہے۔ ان کے ساتھ ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا اور مجھے یقین تھا کہ ہماری زندگی کا سفر اب صرف خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ ان کی موجودگی نے مجھے ایک ایسا سکون دیا جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ علی سے شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا مقصد آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ چاہا تھا، میں چاہتی تھی کہ کوئی اور عورت اس سے نہ گزرے۔ میں نے علی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری بات سنی اور میری مکمل حمایت کی۔ ہم نے مل کر ایک فلاحی تنظیم قائم کی جس کا مقصد گھریلو تشدد کی شکار خواتین کو پناہ، قانونی مدد اور نفسیاتی مشاورت فراہم کرنا تھا۔ یہ تنظیم میرے لیے صرف ایک ادارہ نہیں تھی، یہ میرا خواب تھا، میرا مقصد تھا۔ ہم نے اپنی تنظیم کا نام امید کی کرن رکھا۔ ابتدائی طور پر ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے فنڈ ریزنگ کی، لوگوں سے مدد مانگی اور آہستہ آہستہ ہماری تنظیم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کئی خواتین کو پناہ دی، انہیں قانونی مدد فراہم کی اور انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ جب میں ان خواتین کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھتی تو مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میری زندگی کی تمام مشکلات کا ایک مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ ہم نے اپنی تنظیم کی ایک شاخ پاکستان میں بھی کھولی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا۔ میں نے اپنے ملک میں اپنی بہنوں کی مدد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اب وہ پورا ہو رہا تھا۔ پاکستان میں بھی ہماری تنظیم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم نے کئی خواتین کو ظلم سے نجات دلائی اور انہیں ایک نئی زندگی دی۔ میں اکثر پاکستان جاتی اور وہاں کی خواتین سے ملتی۔ ان کی کہانیاں سن کر مجھے مزید حوصلہ ملتا اور مجھے یقین ہوتا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس دوران میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی۔ میں نے بزنس مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی اور پھر اپنا ایک کامیاب کاروبار شروع کیا۔ یہ کپڑوں کا برانڈ تھا جس میں نے روایتی پاکستانی لباس کو جدید انداز میں پیش کیا۔ میرا کاروبار بہت کامیاب ہوا اور میں نے کئی خواتین کو روزگار فراہم کیا۔ میں نے اپنے کاروبار کو اپنی فلاحی تنظیم سے بھی جوڑا اور اپنے منافع کا ایک حصہ تنظیم کو دیتی تھی۔ میں اب ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی، ایک فلاحی تنظیم کی بانی تھی اور سب سے بڑھ کر میں ایک خوشحال اور مطمئن عورت تھی۔ میں نے دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی تھی۔ میں مختلف بین الاقوامی کانفرنسز میں جاتی اور اپنی کہانی سناتی۔ میں نے خواتین کو یہ پیغام دیا کہ وہ کبھی ہار نہ مانیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کریں۔ میری کہانی کئی خواتین کے لیے حوصلے کا باعث بنی اور انہوں نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ میں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا مگر ان کے زخموں کو نہیں بھولی تھی۔ وہ زخم مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے جینا ہے۔
علی ہمیشہ میرے ساتھ تھے، وہ میرے ہر فیصلے میں میری حمایت کرتے اور مجھے مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔ ہماری زندگی خوشیوں اور سکون سے بھرپور تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری زندگی ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی، جس میں ہر مشکل کے بعد ایک روشن صبح تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا اور مجھے اس میں ایک گہرا سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اور میں اس مقصد کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے جہاں میں اپنی کہانی سے دوسروں کو متاثر کروں گی اور انہیں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت دوں گی۔ مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی تنظیم کو مزید وسعت دوں اور دنیا کے ہر کونے میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین تک پہنچوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی عورت میری جیسی صورتحال سے نہ گزرے، اور اگر گزرے تو اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے امید کی کرن موجود ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے اور میں ان اسباق کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر انہیں مضبوط کروں گی۔ یہ میرا خواب تھا اور میں اسے پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ پاکستان واپس آنا میرے لیے خواب کی مانند تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ علی میرے ساتھ تھے اور ہم نے لاہور کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خریدا۔ وہ گھر ہر لحاظ سے میری امیدوں سے بڑھ کر تھا، کشادہ، روشن اور ایک ایسا مقام جہاں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز سکون اور وقار کے ساتھ کر سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں جب مجھے دیکھتی تو رشک سے کہتی، اتنی اذیت کے بعد ایسی خوشحال زندگی، واقعی رب بڑا مہربان ہے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہت خوشگوار تھا۔ علی نے میرے لیے پاکستانی کھانوں کا ذائقہ سیکھنا چاہا، میں نے اسے اردو سکھانے کی کوشش کی۔ ہم دونوں نے پاکستان میں اپنا وقت رضاکارانہ کاموں اور امید کی کرن کی توسیع پر لگایا۔ ہم نے مختلف شہروں میں تنظیم کی شاخیں قائم کی اور خواتین کے لیے پناہ گاہیں، قانونی معاونت اور تربیتی ورکشاپیں متعارف کروائیں۔ مگر اس دوران ایک خاموش دکھ میرے دل میں جگہ بنانے لگا۔ ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر میری گود خالی تھی۔ ہر بار امید باندھ کر ہر مہینے کے اختتام پر دل ٹوٹنا ایک اذیت بن گیا۔ میں نے کئی بار ہنری سے یہ بات کی، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، ہماری محبت ہی کافی ہے عائشہ۔ آخر کار ہم نے ایک چھوٹی بچی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک یتیم خانے میں پائی گئی ننھی سی گڑیا، جس کے چہرے پر میری ہی معصومیت جھلکتی تھی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا کیونکہ وہ واقعی ہماری زندگی کی روشنی تھی۔ مگر تقدیر نے ایک اور راز ہمارے سامنے کھولا۔ ایک میڈیکل چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ علی کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہ خبر سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے علی کو دیکھا، وہ شرمندہ تھا، جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہو۔ مجھے معاف کر دینا عائشہ، میں تمہیں پہلے بتا دینا چاہتا تھا، مگر ڈر گیا تھا کہ تم شاید مجھے چھوڑ دو گی، وہ بولا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ علی، تم نے مجھے زندگی دی، عزت دی، وقار دیا، میں کیسے تمہیں اس ایک کمی پر اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا، تم نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب میری باری ہے۔ ہم دونوں نے اس لمحے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم نور کو ایسے پالتے رہیں گے جیسے وہ ہماری اپنی اولاد ہو۔ ہم نے اپنے دکھ کو، اپنی کمی کو محبت اور خدمت سے بھر دیا۔ ہم نے بچوں کے لیے ایک اسکالرشپ فنڈ قائم کیا جس سے سینکڑوں بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی۔ میری کہانی اب صرف میری نہیں رہی تھی، یہ ان تمام عورتوں کی کہانی بن چکی تھی جو جلتی بجھتی امیدوں کے بیچ روشنی تلاش کرتی ہیں۔ ہر بار جب میں نور کو گود میں اٹھاتی، جب کسی عورت کو ظلم سے نکال کر نئی زندگی کی طرف لے جاتی، جب کوئی بچی میرے ہاتھ چوم کر کہتی آپ جیسی بننا ہے، تو مجھے لگتا جیسے رب نے میری ہر چیخ، ہر فریاد سن لی ہے۔
یہ ٹویسٹ، یہ دکھ، یہ محبتیں، سب نے مل کر میری کہانی کو ایک مکمل دائرہ بنا دیا، اور اس دائرے کا مرکز تھا محبت، جو ہر زخم پر مرہم رکھتی ہے۔ یہ صرف اختتام نہیں تھا، یہ آغاز ثانی تھا ایک نئے باب کا، جس میں نہ صرف عائشہ تھی بلکہ ہر مظلوم عورت کی آواز بھی تھی۔